السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی عمیر خان۔ دوستو، پچھلے دنوں کی بات ہے، تقریباً 7-8 دن پہلے کی بات ہے، جب ہم سے ہمارے ایک بھائی علی بنات اس دنیا سے جدا ہوا۔ اس کے بارے میں تو آپ نے بھی بہت سے ویڈیو دیکھی ہوگی، لیکن میں بھی آپ کو، چونکہ اس نوجوان کی وجہ سے میری زندگی میں بہت ہی زیادہ چینجز آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ واقعی بالکل دنیا کی زندگی اسی آیات میں اللہ نے جو فرمایا ہے وہی ہے دنیا کی زندگی۔ دوستو، یہ علی بنات یہ $1,000,000 کا مالک تھا، لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر سا سناتا ہوں۔ جب ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ آپ کے صرف زندگی ابھی 7 مہینے آپ گزار سکتے ہیں، اس بات کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنا چینجز اور اتنا تبدیلی آ گیا کہ اس کے پاس جتنے بھی قیمتی گاڑیاں اور سب کچھ تھے وہ اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے ایک فاؤنڈیشن بنائی، اور افریقہ کے صحراؤں میں جا کے وہاں کے مسلمانوں کے لیے مساجد بنائے، گھر بنائے، ان کے لیے کاروبار جو ہے نا کہ اب یہ مرنے والا تھا، لیکن اتنے سکون سے، اب میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اتنے سکون سے مر رہا ہے، اور آپ سب مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں مت بھولیے۔ واللہ علی بنات بھائی، آپ تو ابھی ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں جو دنیا کی جو یہ عارضی زندگی ہے، ہمیں اس کے جو ہے نا، ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مستقل زندگی نہیں، یہ عارضی زندگی ہے۔ جیسے علی بنات بھائی نے کتنے جو ہے نا کتنا پیسوں کا مالک تھا، کتنے مال و جائیداد کا مالک تھا، سب اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے دوستو، ہمیں بھی علی بنات بھائی کے زندگی اور اس کے واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ باقی دوستو، اگر ہم اس دنیا کے پیچھے لگے رہیں گے تو موت کے وقت ہمیں یہی جو ہے نا افسوس ہوگا کہ وہ میرا وہ مال تھا، میرا یہ جائیداد تھا۔ دیکھو علی بنات بھائی ہم سے کیسے مسکراہٹ اور کتنے خوبصورت انداز سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے ویڈیو دیکھ کے دوستو۔ اور علی بنات بھائی کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دعاؤں میں یاد رکھیے۔